ایران اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتا ہے، وہاں کی جو عوام ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، عوام بالکل ناسمجھ ہیں، عوام کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو وہاں پر لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ ایک پورا ایک گروہ ہے خاص، وہ آمریت جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ اب اس گروہ کو کیسے ایرانی عوام کے اوپر جو مسلط ہے، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان مظاہروں کو ضرور حتمی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس سے فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا، اس سے فائدہ افغانستان کو بھی ہوگا، اور مڈل ایسٹ کے جتنے بھی عالم اسلام جہاں جہاں ایران کی مداخلت رہی ہے سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یورپ نے، امریکہ نے ایران کو تمام اسلامی ممالک میں یوز کیا ہے، اسے استعمال کیا ہے۔ بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران امریکہ کا دشمن ہے، ایران امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور امریکہ بھی اور اسرائیل بھی ایران کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن پس پردہ اصل حقائق یہ ہیں کہ ایران کے نہ صرف امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اسی طرح اسرائیل کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، ورنہ کبھی ایسا ممکن نہیں تھا کہ عراق کے اندر جو امریکہ نے جنگ لڑی اور جو جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ وہاں پر موجود ہے، اس کا جو پارٹنر اور حلیف ہے وہ ایران رہا ہے۔ ایران کو اب پورا کا پورا جو عراق ہے وہ ایران کے گویا سپورٹ کیا گیا ہے۔ تو کس نے سپورٹ کیا ہے؟ امریکہ نے اور نیٹو نے مل کر سپورٹ کیا ہے۔ یہی حال افغانستان میں ہوا، یہی حال اب سوریہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی عالمی طاقتیں جن کے پاس بہترین ایجنسیاں ہیں، بہترین اور ان کے پاس ہتھیار ہیں، وہ ایران کے سامنے جو ہے بے بس ہیں شام کے اندر؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب لوگ مل کر چاہتے یہ ہیں کہ امت مسلمہ کو، عالم اسلام کو، مسلمانوں کو آپس میں انتشار میں مبتلا کیا جائے، آپس میں ان کو توڑا جائے، ان کے ملکوں میں کے اندر، ان کے گھروں کے اندر، ان کی سوسائٹی کے اندر انتشار پھیلایا جائے، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑایا جائے۔ بظاہر لوگ ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ یہ مسلکی لڑائی ہے، اہل سنت اہل تشیع کے مخالف ہیں، اس لیے مسلک کے اعتبار سے ایک دوسرے کی مخالفت ہو رہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اہل تشیع رہتے ہیں، دنیا کے ہر جگہ رہتے ہیں، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو آپ کے مخالف نظریات والے لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کی قدر کی جائے، اور ان کو اپنے جو مسلکی نظریات ہیں ان کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک مسلک کے نام پر نہ صرف یہ جو آمریت ہے ایران کے اندر، ملائیت جو نظام ہے، وہ نہ صرف خود ان کے اپنے مسلک کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ وہ دیگر جو مسلمان ہیں، دیگر ممالک میں جو بسنے والے اہل سنت مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ لہٰذا اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ جو ایرانی عوام مظاہرے کر رہے ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، ان کا ساتھ دیں، اور یہ کوشش کرنی چاہیے، اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پر نظر ثانی کریں، اور پالیسیاں اپنی ایسی بنائیں کہ جس سے ان کے اپنے ملکوں کو فائدہ ہو۔ یہ افغانستان کے عوام کو بھی کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے، اور یہ پاکستان کو بھی کرنا چاہیے۔